اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جلد ششم، حکایت نمبر 71۔ مددگار اور قرضدار پر پردیسی کا بقیہ حصہ۔ وہ مددگار اس پردیسی کو اپنے گھر لے گیا اور 100 دینار کی مہر زدہ تھیلی اسے دے دی۔ پردیسی کو کھانا کھلایا اور باتیں کر کے اس کا غم ہلکا کیا۔ دیر تک باتیں کرتے رہے اور پھر سو گئے۔ سونے کی حالت میں مددگار نے محتسب کو خواب میں دیکھا کہ ایک مکان کی صدر جگہ پر بیٹھا ہے۔ اس نے مددگار سے کہا، اس پردیسی نے میری قبر پر جو باتیں کی وہ میں نے سب سنی ہیں۔ مردہ سب باتیں سنتا ہے لیکن جواب نہیں دے سکتا۔ مردوں کو بولنے کی اس لیے اجازت نہیں ہوتی کیونکہ وہ واقف ہو چکے ہوتے ہیں، اور اگر بولیں تو عالم غیب کے اسرار کھل جائیں گے اور نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا۔ نظام عالم انسان کی غفلت کے پردوں میں چل رہا ہے۔ راز کھلنے سے ترک عمل ہو جائے گا، حقیقت کھل جانے سے غلط دعویٰ نہیں ہو سکتا۔ دیدنی چیز جو اندیکھی بنی ہوئی ہے وہ اس غفلت کے پردے کی وجہ سے ہے۔ محتسب پھر بولا، اگرچہ ہمارے کان ختم ہو چکے ہیں لیکن اب ہم کان ہیں۔ ہم بغیر زبان کے مجسمے گویائی ہیں لیکن بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم بغیر آنکھ کے دیکھتے بھی ہیں۔ ہم بغیر ابر و غبار کا سورج ہیں جس کا ادراک بہت قوی ہے۔ ہم ہیچ ہیں لیکن قرب کے اعتبار سے ہمیں ذات حق سے اتحاد ہے۔ اب ہماری ذات گناہوں کی قدورت سے پاک ہو چکی ہے اور ہمیں معافی کی حالت میں دوامی زندگی حاصل ہو گئی ہے۔ ہم نے جو عمل دنیا میں کیا ہے اب اس کے نتائج دیکھ لیے ہیں۔ یہ دنیا کاشت کا وقت ہے۔ جب کاشتکار کھیتی کاٹتا ہے تو اس کے زمین میں چھپائے ہوئے بیج کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے۔ آخرت اس کی مثال ہے۔ اس نے مددگار سے کہا کہ میں نے اس پردیسی کے قرض ادا کرنے کے لیے بہت سا مال فلاں جگہ رکھ دیا ہے۔ میرے وارثوں سے کہو کہ اسے دے دیں اور اس میں سے خود کچھ نہ لیں۔ جلد ششم، حکایت نمبر 72۔ محتسب کا مددگار کو قرض کی ادائیگی کے طریقے بتانا۔ محتسب نے کہا کہ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ پردیسی مقروض ہو کر میرے پاس ضرور آئے گا۔ میں نے اس کے لیے 2-3 جواہر باندھ کر رکھ دیے تھے۔ یہ گوہر اس قدر قیمتی ہیں کہ اس کا قرض ادا ہو سکتا ہے اور کچھ بچ بھی رہے گا۔ قرض ادا کرنے کے بعد جو کچھ بھی بچے وہ بھی وہی استعمال کرے اور مجھے دعائے خیر میں یاد رکھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے اور وہ شرمندہ نہ ہو۔ لیکن مجھے موت نے یہ موقع نہ دیا۔ وہ جواہر ایک پیالے میں رکھے ہیں اور پیالے پر میں نے اس کا نام لکھ دیا ہے۔ اس پیالے کو فلاں طاق میں دفن کر دیا ہے۔ یہ جواہر بہت قیمتی ہیں، کوئی دھوکہ دے کر انہیں سستا نہ خرید لے۔ میرے وارثوں سے یہ بھی کہہ دینا کہ پردیسی کو مال ملنے سے گھبرا نہ جائیں اور ان کو میرا سلام بھی دینا۔ اگر پردیسی یہ کہے کہ اس قدر مال کی مجھے ضرورت نہیں ہے تو وہ لے کر کسی اور کو دے کر ثواب حاصل کر لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطیہ دے کر واپس لینے والے کو کتے کی مثل کہا ہے جو کہہ کر کے چاٹتا ہے۔ اگر وہ عطیہ قبول نہ کرے اور دروازہ بند کر لے تو اس کے دروازے پر ڈال دینا تاکہ گزرنے والا اسے اٹھا کر لے جائے۔ اسے چاہیے کہ یہ عطیہ لینے سے انکار نہ کرے کیونکہ مخلص کا ہدیہ واپس کرنا برا ہوتا ہے۔ میں نے 2 سال سے یہ مال اس کے لیے رکھ چھوڑا ہے اور خدا سے اس کو دینے کی منت مان رکھی ہے۔ میرے وارثوں کو سمجھا دینا کہ اگر انہوں نے اس رقم میں سے کچھ لیا تو جتنا لیں گے اس کا 20 گنا ان کو نقصان پہنچ جائے گا۔ محتسب نے مددگار سے 2 اور باتیں بھی کہیں اور وہ راز ہیں، بیان نہیں کی جا سکتی۔ ایک تو راز ہونے کی وجہ سے میں بیان نہ کروں گا اور دوسرے یہ خیال بھی ہے کہ مسنوی بہت طویل ہو جائے گی۔ وہ مددگار نیند سے خوش ہو کر اٹھا۔ کبھی محتسب کی وفات پر رونے لگتا تھا۔ رات کا اکثر حصہ گزر چکا تھا۔ وہ مددگار مستی اور بے خودی کی حالت میں محتسب کے اوصاف گناتا گناتا بے ہوش ہو گیا۔
لوگ اس کے چاروں طرف جمع ہو گئے۔ وہ مستی میں تھا۔ اس نیند کی حالت میں اسے بہت سی عالی مضامین سکھائے گئے تھے۔ خواب میں وہ باتیں معلوم ہوئیں جو بیداری میں بھی معلوم نہیں تھیں۔ جو انسان بے دل یعنی عاشق خدا ہو جاتا ہے وہ حق کا بھی دلدار ہو جاتا ہے۔ اس پر تعجب نہ کرو، کائنات میں مشاہدہ کر لو، اللہ کی قدرت نے ایک ضد کو دوسری ضد میں مخفی کر دیا ہے۔ گرم پانی میں آگ پوشیدہ ہے جس کے اجزاء سے پانی گرم ہے۔ نمرود کی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے چمن پوشیدہ تھا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخاوت کو نفع فرمایا ہے۔ خیرات اللہ سے رابطہ پیدا کر دیتی ہے تو مال میں برکت ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ دینے سے برکت ہوتی ہے۔ نماز کی نیکی بدی سے بچاتی ہے۔ نماز شیطان سے تیری محافظ ہے۔ درخت کی شاخوں اور پتوں میں میوہ پوشیدہ ہے۔ اس عالم کی ہر چیز عدم سے وجود میں آتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ساجد ہو کر مسجود ملائکہ بنے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ عذاب کی سینکڑوں مصیبتوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے ظاہری جسم کو دیکھا اور ان کے باطنی اوصاف پر نظر نہ کی۔ جلد ششم، حکایت نمبر 73۔ ایک بادشاہ کی حکایت۔ اپنے 3 بیٹوں کو اس نے وصیت کی کہ سب جگہ جاؤ مگر فلاں قلعہ میں نہ جانا۔ ایک بادشاہ تھا جس کے 3 بیٹے تھے، تینوں سمجھدار اور صاحب نظر تھے۔ وہ شاہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے۔ خوشی میں آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے اور رنج میں گرم آنسو بہتے ہیں۔ مخفی طور پر اولاد ماں باپ کے بدن کے چمن کو سیراب کرتی ہے۔ اولاد کی آنکھوں سے مخفی چشمے جاری ہیں جو والدین کے جسم کے باغیچے کو پانی دیتے ہیں۔ اس لیے جب اولاد بیمار ہوتی ہے اور چشمہ میں کمزوری آ جاتی ہے تو ماں باپ کا جسم سوکھنے لگتا ہے۔ جس طرح والدین اولاد کے مخفی چشموں سے سیراب ہوتے ہیں، اسی طرح انسان کی جان مخفی چشموں سے سیرابی حاصل کرتی ہے۔ انسانی جسم کی ترکیب عالم کے بہت سے مادوں سے ہوئی ہے۔ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اجزاء جو اس کے جسم نے حاصل کیے ہیں، کیا ان کو واپس لوٹانا نہیں ہے؟ یہ چرائے ہوئے اجزاء ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں۔ یہ چوری ہی موت کا سبب ہے۔ مانگی ہوئی چیز واپس کرنی پڑتی ہے تو بدن نے اجزاء کو بھی واپس دینا ہے۔ روح کا عطیہ اللہ کی جانب سے ہے جو مستقل اور باقی ہے۔ چونکہ روح عطیہ خداوندی ہے اور باقی رہنے والی ہے، اور بدن کے اجزاء مانگے ہوئے ہیں، اس لیے انسان کے جسم کے چشموں سے زیادہ روح کے چشموں کو حاصل کرنا چاہیے۔ صرف عارف باللہ لوگ ہی جسم کے چشموں سے فیض یاب ہونے سے زیادہ روح کے چشموں سے فیض حاصل کرنے کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ اس لیے وہ دنیا سے بچتے ہیں، کیونکہ یہ دارالغرور ہے۔ جو نہر روح کو سیراب کرتی ہے وہ علوم کی اصل ہے۔ وہ حاصل کر لے گا تو پھر ہوا سے ظاہرہ کے معاملات سے بے نیاز ہو جائے گا۔ جو چشمہ گر میں ہو وہ باہر کی نہر سے باہر ہوتا ہے۔ تو بیرونی چشموں سے لطف حاصل کرتا ہے، اگر ان میں سے کسی میں بھی کمی آ جائے تو تیری خوشی ناقص ہو جاتی ہے۔ جب تیرے اندر خوشی کا منبع ہو تو پھر بیرونی اسباب کی ضرورت نہیں رہتی۔ جس قلعہ میں باہر سے پانی آئے تو امن کی حالت میں تو خوب آتا رہتا ہے، لیکن جب باہر دشمن محاصرہ کر لیتا ہے تو نہر بند کر دیتا ہے، تو پھر تیری حالت تباہ ہو جاتی ہے۔ محاصرہ کے بعد پھر تیری یہ حالت ہوتی ہے کہ تو اندرونی کھارے پانی کے کنویں کو اس نہر سے بہتر سمجھتا ہے جو باہر سے آتی تھی۔ موت جب لذت کے سب بیرونی ذرائع ختم کر دیتی ہے تو اب خارجی بہار سے تجھے کوئی نفع نہ ہوگا، صرف وہ بہار باعث لذت ہوگی جو روئے یار سے تجھے حاصل ہو۔ ہرگز نہ میرد آن کا دلش زندہ شد با عشق، سبت است بر جریدہ عالم دوام ماں۔ جس کا دل عشق کی زندگی حاصل کر لیتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا۔ یہ بات زمانہ جانتا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے ہے۔ حافظ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ چونکہ دنیاوی ذرائع تیرے کام کے نہیں رہتے، اس لیے دنیا کو دھوکے کا گھر کہا گیا ہے۔ یہ دنیا مرتے وقت تیرا ساتھ نہیں دیتی، اپنا قدم پیچھے ہٹا لیتی ہے۔ دنیاوی یار تیرے دائیں بائیں پھرتا ہے اور دعوے کرتا تھا کہ تیرا دکھ درد اٹھا لوں گا، لیکن اس نے کچھ نہ اٹھایا۔ موت کے سپاہی آتے ہیں تو وہ جان پہچان بھی بھول جاتا ہے۔ اللہ نے شیطان کی یہ حالت بیان کی ہے، کہتا ہے کہ تجھے ہیلا تدبیر سے
ہر مصیبت سے نجات دلا دوں گا، تو فکر نہ کر۔ اور اسی طرح انسان کو دھوکے دے کر کفر پر آمادہ کر لیتا ہے۔ انسان جب تباہی کے گڑھے میں گر جاتا ہے تو اس کی حالت پر کہے لگاتا ہے۔ جب انسان اسے مدد کے لیے بلاتا ہے تو بیزاری کا اظہار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو خدا سے نہ ڈر، لیکن میں تو اس سے ڈرتا ہوں، میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتا۔ انسان کہے گا کہ شیطان نے مجھے دھوکہ دیا، تو اللہ فرمائے گا ہم نے تمہیں پہلے سے اس سے خبردار کر دیا تھا، تو نے اس کا کہنا کیوں مانا؟ اگر تو نے اس کا کہنا مانا تو پھر توبہ بھی تو نہ کی، اور توبہ کر کے نیک کام کرتا تو اچھا رہتا۔ گناہگار جب ندامت کے آنسو روتا ہے تو عرش اس طرح سے کانپتا ہے جس طرح ماں بچے کے رونے سے کانپتی ہے۔ ماں روتے ہوئے بچے کو گود میں لے لیتی ہے، اسی طرح عرش رونے والے گناہگار کو اوپر اٹھا لیتا ہے اور تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھ پر رب غفور نے رحم کر دیا اور تو اس کی مہربانی کے باغیچہ میں پہنچ گیا ہے۔ جب حضرت حق اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے واسطوں کو پسند نہیں کرتا تو بغیر اسباب کے رزق پہنچاتا ہے، اور محبوب بھی اسباب کو ترک کر کے دریا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ جلد ششم، حکایت نمبر 74۔ تینوں شہزادوں کا باپ کے ملک سے روانہ ہونا اور شاہ کا وصیت کو دہرانا کہ ہوش اڑانے والے قلعے میں نہ جانا۔ تینوں شہزادوں نے ملکی انتظام کر کے سفر کا ارادہ کر لیا۔ بادشاہ نے کہا کہ جس طرف دل چاہے جاؤ، مگر قلعہ ہوش ربا کی طرف نہ جانا، کیونکہ اس میں تصویریں ہیں جو انسان کے ہوش گم کر دیتی ہیں۔ بہت سے بادشاہ اس تصویر کو دیکھ کر جس کی وہ تصویر ہے اس پر عاشق ہو کر پریشان ہوئے ہیں۔ یہ تصویریں اسی طرح کی ہیں جیسے زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھانسنے کے لیے کمروں میں بنوائی تھی، لیکن وہ زلیخا کو آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتے تھے۔ وہ عفت کی وجہ سے اس پر نظر نہ ڈالتے تھے۔ روشن آنکھوں والوں کے لیے اللہ نے ہر طرف کو اپنے دلائل کا مظہر بنایا ہے۔ برگے درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتریست معرفت گردگار۔ حضرت حافظ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ درختوں کے پتوں کو بھی ہوشیاری سے دیکھ کہ کیسے بنے ہیں اور کیا کرتے ہیں، ان سے بھی انسان کو اللہ کی معرفت کے انگنت نشان ملیں گے۔ جب عارفین کائنات میں کمال قدرت کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ان کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا ہے جس طرف تم رخ کرو گے تمہیں ہمارا جلوہ نظر آئے گا۔ عارف تو پانی کے کٹورے میں بھی حق تعالیٰ کو دیکھتے ہیں، غیر عارف پانی کے کٹورے میں اپنی صورت دیکھتا ہے، لیکن عارف اپنی ذات کو فنا کر کے حق ہی کا ہو جاتا ہے۔ تو جو کچھ کٹورے میں نظر آتا ہے وہ اس کے چہرے کا عکس نہیں ہوتا بلکہ حق تعالیٰ کا عکس ہوتا ہے۔ حسین حور کا دیدار بھی ان کا مقصود نہیں بلکہ اس میں بھی حسن حق کا مشاہدہ کرتے ہیں جو کہ پانی میں موجود ہے۔ عارف چونکہ محبوب حق ہے اس لیے اللہ کی غیرت کا تقاضا ہے کہ وہ کسی غیر پر نظر نہ کرے۔ شیطان اور جانور بھی پانی میں اپنا چہرہ دیکھتے ہیں، لیکن وہاں غیرت حق آڑے نہیں آتی کہ وہ اپنے چہرے کی بجائے اللہ کا چہرہ دیکھیں۔ شیطان صرف اگر توبہ کر کے عاشق حق بن جاتا ہے تو اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری مدد کی تو میرا شیطان مسلمان ہو گیا۔ شیطان بھی اگر توبہ کر لے تو عارف بن جاتا ہے، اور یزید جیسا ظالم با یزید بستامی بن سکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ کہیں ہوس تمہیں قلعہ ہوش ربا کی طرف کھینچ کر نہ لے جائے، ورنہ ابدی بدبختی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ بے غرض بات مخلصانہ ہوتی ہے۔ جس طرح خوشی کی جستجو ضروری ہے اسی طرح مصیبت سے پرہیز کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر بادشاہ شہزادوں کو نصیحت نہ کرتا اور قلعہ میں جانے سے نہ روکتا تو ان کا اس قلعے کی طرف جانے کا میلان نہ ہوتا اور وہ وہاں نہ جاتے۔ چونکہ وہ کوئی مشہور قلعہ نہ تھا ان کو وہاں جانے کا خیال بھی نہ آتا۔ اب ان کے دل میں اس کا راز معلوم کرنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ ایسے لوگ کم ہیں جو ممنوعہ چیز سے رکیں، کیونکہ انسان ممنوعہ چیز کا اور حریص ہو جاتا ہے۔ جو متقی ہیں وہ کم ہیں، ان کے لیے ممانعت اس چیز سے بغض کا سبب بن جاتی ہے، اور وہ جو خواہش کے بندے ہیں وہ بہت ہیں، اس لیے ان کے لیے ممانعت مزید آمادگی کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے قرآن کی صفت یہ ہے کہ بہت سے اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں، لیکن جن کے قلب بیدار ہیں اور باخبر ہیں وہ ہدایت حاصل کر لیتے ہیں۔ بانس کی چھڑ ہلانے سے پالتو کبوتر گھر واپس آ جاتے ہیں، جنگلی کبوتر بھاگ جاتے ہیں۔ ایک ہی چیز کی دو خاصیتیں ہیں۔ شہزادوں نے شاہ سے کہا ہم آپ کا کہنا مانیں گے، آپ محسن ہیں اور محسن سے غفلت
کفر ہے۔ ان شہزادوں نے اطاعت کا وعدہ تو کر لیا، لیکن اللہ کی یاد کر کے انشاءاللہ نہ کہا اور اپنے اوپر بھروسہ کیا۔ انشاءاللہ اور احتیاط کی باتیں ہم پہلے دفتر میں بیان کر چکے ہیں۔ پہلا دفتر اور یہ دفتر کوئی دو چیزیں نہیں ہیں، وہاں کی تفصیل یہاں کافی ہے۔ دنیا کے ہر گوشے سے لوگ ایک خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو وہ سب متحد ہیں۔ جب سب راستے ایک مکان تک پہنچتے ہوں تو باوجود تعدد کے ان میں بھی اتحاد ہے۔ جو بالیں ایک دانے سے پیدا ہوئیں وہ بھی متحد ہیں۔ کھانے کی لاکھوں چیزوں میں اتحاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک چیز سے پیٹ بھر جائے تو بقیہ کھانوں سے بے نیازی ہو جاتی ہے۔ جب انشاءاللہ نہ کہنے اور اسباب پر اعتماد کرنے کی بات کی تھی تو لڑکی کا قصہ اور طبیبوں کی بے وقوفی یعنی اسباب پر بھروسہ کرنے کی بات کہی تھی۔ وہ طبیب متصرف حقیقی سے ایسے ہی غافل تھے جیسے کہ بے سوار کا گھوڑا سوار سے غافل ہوتا ہے، حالانکہ اللہ کے تصرفات ان پر جاری تھے۔ یہ اس سے غافل تھے کہ ان پر سدھارنے والا سوار ہے۔ اپنے حالات سے ان کو جان لینا چاہیے تھا کہ کوئی متصرف ذات ان پر مسلط ہے۔ جو لوگ اسباب اختیار کرتے ہیں وہ پھر بھی مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ اسباب کے خلاف کون سی ذات متصرف ہے۔ یہ بھی اللہ کا تصرف ہے کہ یہ طبیب محض اسباب کے بندے بن گئے ہیں۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ ایک مخفی تصرف کار فرما ہے۔ انسان نفع کی کوشش کرتا ہے اور بجائے نفع کے نقصان ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ انسان ایک مقصد کے لیے اسباب اختیار کرتا ہے اور پھر مقصود حاصل نہیں ہوتا تو وہ اسباب سے بدزن کیوں نہیں ہوتا؟ ایک سبب ہے جو ایک کے لیے مفید اور دوسرے کے لیے مضر ہوتا ہے۔ شادی کسی کے لیے ایسی راس آتی ہے کہ عروج حاصل ہوتا ہے اور کسی کے لیے تباہی کا باعث بن جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک ہی سبب کے مختلف نتیجے اور تاثرات ہوتے ہیں۔ اسباب کو اگر اختیار کیا جائے جو کہ انسانی ضرورت ہے تو اس کو مستقل مؤثر نہ سمجھے اور غیر ضروری اسباب اختیار نہ کرو، اس لیے کہ جس کو تو راحت کا سبب سمجھتا ہے وہ مصیبت بھی لا سکتا ہے۔ انشاءاللہ کہنے کا راز یہی ہے کہ سبب کی تاثیر کو اللہ کے حوالے کر دیا جائے، اس لیے کہ اگر مشیت خداوندی نہ ہو تو پھر انسان گدھے کو بکری سمجھنے لگتا ہے۔ جب اللہ ہوا سے ظاہری کو بدل سکتا ہے تو فکر کی تبدیلی تو اس کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے انسان کی نگاہ میں تبدیلی کرتا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کی نگاہ میں جنگ بدر کے اندر مخالفوں کی مقدار کم کر کے دکھا دی تاکہ وہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی نظر میں بے قدر ہو جائیں اور وہ بہادری سے لڑیں۔ جلد ششم، حکایت نمبر 75۔ بادشاہ کے لڑکوں کا قلعہ کی طرف جانا۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام ممنوع گیہوں کے پودے کے پاس پہنچ گئے تھے، اسی طرح یہ شہزادے ممنوع قلعہ میں جا پہنچے اور بادشاہ کے مخلص اور فرما برداروں کے مسکن سے جدا ہو گئے۔ مخالفت کی وجہ سے ان کا شوق اور بھی تیز ہو گیا تھا۔ قلعہ ہوشربا یعنی تصویروں والے قلعے کے 5 در دریا کی جانب کھلتے تھے تاکہ آنے والا دریائی سفر سے اس میں بسہولت داخل ہو سکے، اور 5 دروازے خشکی کی طرف کھلتے تھے تاکہ خشکی کا مسافر آرام سے داخل ہو سکے۔ 5 در کو انسانی حواس سمجھو اور 5 در کو باطنی حواس کی طرح جانو۔ انسان انہیں حواس کے مدرکات سے بسا اوقات مسلوب العقل ہو جاتا ہے، اسی طرح ان دروازوں سے داخل ہونے والا مسلوب العقل ہو جاتا تھا۔ اس قلعہ کی ان ہزاروں تصویروں کو وہ خوشی خوشی دیکھتے پھر رہے تھے اور کسی ایک کو دیکھنے کے لیے ان میں قرار نہ تھا۔ تصویروں کے پیالوں سے پی کر مست نہ بن، ورنہ تو بھی بت تراش اور بت پرست کی طرح ہو جائے گا جس کا تعلق محض صورت سے ہے۔ ان صورتوں کا حسن بھی بے شک شراب کی سی مستی پیدا کر دیتا ہے، لیکن وہ حسن ان کا ذاتی نہیں ہے بلکہ مستعار حسن ہے۔ تجھے ان کو حسن عطا کرنے والے اصل حسن کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ جس ذات نے ان صورتوں کے جام میں شراب حسن بھر دی ہے اس کی طرف توجہ کر، پھر تجھے قلبی واردات محسوس ہوگی۔ جب وہ شراب عشق حاصل ہو جائے گی پھر تو کسی صورت کا پابند نہیں رہے گا، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا مظہر معلوم ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واسطے سے بنی آدم کو خطاب ہے کہ حقیقت کے طالب بنو اور صورت سے قطع نظر کرو۔ صورت بے معنی ہے۔ گیہوں کی صورت نہ تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ریت سے آٹا حاصل ہوا۔ صورت کی علت بے صورت ذات ہے، لہذا توجہ کے قابل علت ہے۔ دھوئیں کی علت آگ ہے، لہذا وہ اصل ہے۔ صورت تو ایسی چیز ہے کہ اگر انسان کو مصور خیال بار بار آتا ہے تو وہ اس سے تنگ دل ہو جاتا ہے۔ جب تو ذات سے صورت کی طرف توجہ کر لے گا تو ملال نہیں
طبیعت میں حیرت پیدا ہوگی جو مزید توجہ اور کھوج کا سبب بنتی ہے۔ اس بے آلت اور بے صورت ذات سے ہزارہ قسم کے صورت اور آلہ والے پیدا ہوتے ہیں، لہذا وہ اصل ہے۔ جو ذات ہاتھ سے منزہ ہے اس نے کروڑوں ہاتھ بنا دیے۔ ذات خداوندی نے آدمی کو مصور پیدا فرمایا تو اصل وہ خود ہے، غیر مصور مصور میں اس طرح مؤثر ہے جس طرح ہجر و وصال طرح طرح کے خیالات کا مصور ہے اور خود غیر مصور ہے۔ مؤثر اور اثر میں مشابہت ضروری نہیں ہے۔ ضرر اور تکلیف، رونے اور چلانے کا مؤثر ہے، لیکن دونوں میں کوئی مشابہت نہیں ہے۔ نوحہ اور رونا ایک مصور چیز ہے اور ضرر ایک اضافی شے ہے جو مصور نہیں ہے۔ انسان رنج سے ہاتھ چباتا ہے، ان دونوں میں کوئی مشابہت نہیں ہے۔ حق تعالیٰ جو کہ مؤثر ہے اور کائنات جو کہ اس کا اثر ہے، اس کی یہ مثالیں ناقص ہیں، یہ محض سمجھانے کے لیے ہیں، کوئی اس کی صحیح مثال دینے پر قادر نہیں ہے۔ ذات بے صورت یہ صورت ما حواس کے پیدا فرما دیتی ہے۔ اللہ نے ان صورتوں کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ صورت اپنے مناسب حال انسانی جسم سے نیکی و بدی کرے۔ اگر وہ نعمت کی صورت ہے تو جسم سے شکر گزاری کراتی ہے، اگر وہ صورت مہلت اور دیر کی ہے تو انسانی جسم سے صبر کراتی ہے۔ اگر یہ صورت ہوتی ہے کہ اس پر کوئی رحم کرے گا تو وہ خوش ہوتا ہے، اور رنج کی صورت ہو تو وہ نالاں ہوتا ہے۔ کسی شہر کی صورت ہو تو نتیجہ سفر ہوتا ہے، اگر تیر کی صورت ہو تو ڈھال سنبھالتا ہے۔ اگر خیال میں حسینوں کی صورت آتی ہے تو ان سے خوش وقتی کرتا ہے، اگر غیبی تجلیات کی صورت خیال میں آتی ہے تو گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے، اگر ضرورت اور احتیاج کی صورت آ جاتی ہے تو کمائی کرتا ہے، اپنی طاقت کی صورت خیال میں آتی ہے تو لوگوں کی چیزیں چھینتا ہے۔ یہ بات کہ قسم قسم کے خیالات فعل کے دائی بنتے ہیں شمار سے باہر ہے۔ لوگوں کے مذہب اور پیشے بھی خیالات ہی کی پیداوار ہیں۔ خیالات کے سبب ہونے کی اور افعال کے مسبب ہونے کی مثال یوں سمجھو کہ کچھ لوگ بالا خانے پر ہوں اور ان کا سایہ زمین پر پڑ رہا ہو۔ عمل کا تعلق اعضاء سے ہے اور خیال و دماغ میں پوشیدہ ہے، لیکن دونوں باہم جڑے ہوئے ہیں۔ عمل کے ساتھ وہ خیال بھی موجود ہے۔ خوشی سے جو صورتیں پیدا ہوتی ہیں ان کا اثر اور نتیجہ بے ہوشی اور بے خودی ہے۔ مرد اور عورت کے جماع کے تصور سے اور جماع کے وقت مدہوشی طاری ہوتی ہے۔ غذاؤں کی صورت کا نتیجہ بے صورت قوت ہے۔ مدرسہ اور اس کے متعلقات کی صورتیں علم و دانش سے متعلق ہوئیں تو وہ بے صورت علم موجود ہو گیا۔ جب یہ صورتیں ایک ذات بے صورت کے تابع ہیں تو یہ صورتوں والے اس سے منکر کیوں ہیں؟ یہ بے صورت جو کہ ان صورتوں کا سبب اور علت ہے تو اس سے پیدا ہو کر اس کے منکر کیوں ہیں؟ مکان کی صورت یہ ممار کے خیال کا اثر ہے، اگرچہ اس ممار کے ذہن کے اندر مکان کے اجزاء موجود نہیں ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تمام صورتوں کو پیدا کرنے والا خود بے صورت ہے، اور یہ صورتیں اس کے لیے بمنزلہ اعلیٰ کے ہیں۔ کبھی کبھی وہ بے صورت اپنی تجلیات بھی رونما کر دیتا ہے، اور اس تجلی سے مقصود کمال اور جمال اور قدرت کا افاضہ ہے۔ پھر جب وہ تجلی غائب ہو جاتی ہے تو لوازم بشریت ابھر آتے ہیں۔ کمال تو بے صورت ہی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایک صورت اگر دوسری صورت سے کمال کی طالب ہو تو گمراہی ہے۔ ہاں، اولیاء اللہ رحمت اللہ تعالی علیہم جن کو خدا نے رہنمائی کے لیے منتخب فرمایا ہے، ان سے کمال کی طلب کی جا سکتی ہے، ورنہ صورت تو خود محتاج ہے۔ اس کے سامنے اپنی احتیاج کو پیش کرنا کون سی عقل مندی ہے؟ جب صورتیں بے صورت کی غلام ہیں تو اس بے صورت پر صورت کا گمان نہ کر اور تشبیہوں کے ذریعے اس کو تلاش نہ کر۔ اس بے صورت کو صورتوں میں تلاش نہیں کیا جا سکتا، بلکہ فنا اور تجرب و زاری کے ذریعے تلاش کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ سوچنے اور تفکر سے صورتیں ہی خیال میں آتی ہیں، اور وہ ذات تو بے صورت ہے۔ اگر مجاہدے سے بھی بغیر صورت کے اس کا تصور نہیں ہوتا تو پھر تیرے تصور کیے بغیر جو اس کی صورت سامنے آئے اس سے سہارا پکڑ لے، کیونکہ اس سے تیرے دل میں انبساط پیدا ہوتا ہے۔ ذوق ایک بے صورت شے ہے، وہ تجھے صورت کی طرف لے جا رہا ہے، لیکن در حقیقت تو لا مکانی اور لا زمانی ذوق کی طرف جا رہا ہے۔ دوست کی صورت کی طرف جانے کی غرض انس و محبت ہے جو بے صورت ہے۔ دوست اور اس کے شہر کی طرف تیرا جانا
ایک بے صورت ہی کی طرف جانا ہے، اگرچہ تو خود اس مقصود سے غافل ہے۔ ذوق کا مقصود ہونا ثابت ہو گیا، اس لیے ذوق کی طرف جانے والا ہر راستہ در حقیقت اللہ کی طرف جاتا ہے، کیونکہ سب راستوں پر چلنا ذوق ہی کی وجہ سے ہے، اور ذوق بخشنا تو اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ اب اس معبود کے ساتھ بعض کا مقابلہ تو یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے توابع کی طرف رخ کر لیا ہے، یعنی افعال باری تعالیٰ کی جانب توجہ کر رکھی ہے، حالانکہ مقصود اس کی ذات ہے، کیونکہ وہی اصل ہے۔ ان کو بھی ذات سے استفادہ ہوتا ہے اور ان کی توجہ بھی مقبول ہے۔ عبادت گزاروں کے مختلف مرتبے ہیں، ایک تو وہ ہیں جن کی توجہ اور طلب حق افعال حق کے ذریعے اور واسطے سے ہے، یہ درجہ عوام کا ہے۔ مثنوی میں دم سے مراد افعال باری تعالیٰ ہیں اور سر سے مراد صفات باری تعالیٰ ہیں۔ یہ لوگ صفات کے ذریعے فیض حاصل کرتے ہیں اور یہ درجہ خواص کا ہے، لیکن افعال باری ہوں یا صفات باری دونوں ذرائع سے ذات تک پہنچا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ صرف ذات کی طرف توجہ رکھتے ہیں اور اس سے بلا واسطہ استفادہ کرتے ہیں، یہ درجہ اکثر الخواص کا ہے۔ ان لوگوں نے نہ افعال کو مقصود بنایا نہ صفات کو، بلکہ ذات کو مقصود بنایا، لہذا ذات باری تعالیٰ ان کو حاصل ہوئی۔ وہ تینوں شہزادے قلعہ ہوش ربا میں پہنچ گئے اور انہوں نے شاہ چین کی لڑکی کی تصویر کو دیکھا اور بے ہوش ہو گئے اور فتنہ میں مبتلا ہو گئے اور جستجو شروع کر دی کہ یہ تصویر کس کی ہے۔ ان شہزادوں نے ایک تصویر دیکھی جو حسین تھی، اگرچہ وہ اس سے بھی زیادہ حسین تصویریں دیکھ چکے تھے، لیکن وہ اس تصویر کو دیکھ کر عشق کے گہرے سمندر میں ڈوب گئے۔ عشق و محبت کے معاملے میں تصویر تو نظر آتی ہے، لیکن وہ افیون غیر محسوس ہے جو لوگوں کو مدہوش کر دیتی ہے۔ غرض کے قلعہ ہوش ربا نے اپنا کام کر دیا اور تینوں کو مصیبت میں پھنسا دیا۔ اس حسین کے غمزدہ کے تیر نے ان کے دل کو چھید دیا۔ یہ تیر بے امان ہے، خدا اس سے پناہ میں رکھے۔ وہ تینوں شہزادے رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جو مصیبت ہم نے اب دیکھی ہے شاہ نے پہلے ہی دیکھ لی تھی۔ ہم پر انبیاء علیہ السلام کے اسی لیے بے پناہ حقوق ہیں کہ انہوں نے ہمیں انعام سے باخبر کر دیا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ نفسانی خواہش سے تم جو کام کرو گے اس سے کانٹے اگیں گے، اگر تیری رفتار دنیا کی طرف ہے تو اس میں نجات نہیں ہے۔ انہوں نے بتا دیا ہے کہ ہمارے طریقے پر عمل کرو، اس سے فائدہ حاصل ہوگا، ہمارے طریقے پر چلو گے تو مصیبت کا تیر اس طرف ہی گر جائے گا، تم تک نہ پہنچے گا۔ انسان انبیاء علیہ السلام کے اتباع کو ضروری نہیں سمجھتا، موت کے بعد اس پر یہ عقدہ کھل جائے گا کہ انہوں نے کیا غلطی کی۔ انبیاء علیہ السلام پروں کی طرح ہیں جن سے ان کے مخاطب کے روحانی ترقی کرنے کا عمل ہوتا ہے اور وہ اڑتے ہیں۔ اے انسان، تیرے ہونے کے دو حصے ہیں، ایک تو تیرا بدن ہے اور دوسرا تو تیری روح ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کا اتباع جو نافع فعل ہے، تیرے تو یعنی بدن کا فعل نہیں ہے، بلکہ اس تو کا فعل ہے جو تیری روح ہے۔ یاد رکھو، یہ ما و من یعنی جسمی قیود سے بالاتر ہے۔ جس تو کو تو سمجھ رہا ہے یعنی جسم، یہ توجیحات میں مقید ہے۔ اصل تو تیری روح ہے جو جہت سے منزہ ہے۔ تو جسم کی تباہی سے لرزتا ہے، حالانکہ یہ سیپ ہے، اور اصل تو تیری روح یعنی موتی ہے۔ تو اصل گنے یعنی جسم کو نہ سمجھ، بلکہ شکر کو سمجھ جو روح ہے۔ جسم کا تو ہونا پرائی چیز ہے، تو اپنے آپ تک پہنچ جو کہ روح ہے، اور اس جسم کی دوئی کو روح کے ساتھ جوڑنا چھوڑ دے۔ تیری روح تیرے جسم میں چھپ گئی ہے، میں اس کا غلام ہوں جو خود کو یعنی روح کو دیکھ لے۔ شہزادوں نے کہا کہ ہم نے جو اب دیکھا ہمارے بوڑھے باپ نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا، ہم نے اس کی بات کو معمولی جانا اور مصیبت میں پھنس گئے۔ ہم نے اپنی عقل اور سمجھ پر گمنڈ کیا اور نصیحت نہ سنی۔ ہم اپنے آپ کو مرض اور مرض کی غلامی سے آزاد سمجھتے تھے۔ ہم اپنی خام کاری کو اب سمجھے جبکہ پھنس گئے۔ شیخ کی صحبت سے خلوص اور استعداد پیدا ہوتی ہے جو ذکر اللہ کے نافع ہونے کی شرط ہے، اور شرط پر عمل سے پہلے مشروط پر عمل اچھا نہیں ہوتا۔ جس طرح کے بغیر وضو نماز سے وضو کی مشغولیت بہتر ہے۔ شیخ کی صحبت قناعت اور صبر پیدا کرے گی جو مبتدی کے لیے ذکر کے ہزاروں کھانوں سے زیادہ مفید ہے۔
حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ذکر سے اس وقت فائدہ پہنچا جب انہوں نے حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر کی صحبت حاصل کر لی۔ یہ قصہ پہلے گزر چکا ہے۔ شیخ کو چشم بینا حاصل ہے اور تجھے صرف ذکر کی لاٹھی کا سہارا حاصل ہے۔ شہزادے جب اس بت کے عشق میں مبتلا ہو گئے تو جستجو شروع کی کہ یہ کس حسینہ کا بت ہے۔ شیخ بصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ایسے بزرگ تھے جن کو قلبی بصیرت حاصل تھی۔ انہیں کشف سے معلوم ہوا اور انہوں نے بتا دیا کہ یہ بت چین کے شاہ کی لڑکی کا ہے جو اس قدر حسین ہے کہ اس پر پروین بھی رشک کرتی ہے۔ شاہ چین کی یہ لڑکی اپنے حسن و جمال میں بے مثال ہے۔ وہ روح کی طرح مخفی ہے اور قلعوں کے پرتوں میں رہتی ہے۔ اس کے پاس نہ مرد جا سکتا ہے نہ عورت۔ شاہ نے اسے فتنوں سے بچا کر رکھا ہے۔ اگر کوئی اس کا نام بھی لے تو شاہ کو غیرت آ جاتی ہے۔ اس کے بالا خانے پر چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی۔ ایسی معشوقہ کا عشق خدا کرے کسی کو نہ ہو جس کا حصول ناممکن ہو۔ یہ مصیبت ناک عشق اسی کی سزا ہے جو نادانی سے کام کرے اور بزرگوں کی نصیحت کو معمولی اور کھوٹا سمجھے۔ جو شخص محض اپنی تدبیر اور گمنڈ پر ہو اور سمجھے کہ خود اپنا کام چلا لوں گا اور مجھے شیخ کی ضرورت نہیں ہے، اس نے نادانی کا بیج بویا۔ شیخ کی تھوڑی سی توجہ اپنی سینکڑوں تدبیروں سے بہتر اور نافع ہے۔ اپنی تدبیر کو ترک کر کے شیخ کی توجہ کی طرف چل پڑ اور اس کے سامنے اپنے آپ کو فنا کر دے۔ شیخ کی توجہ تیری گنی چنی تدبیروں سے بہت بہتر ہے۔ جب تک تو شیخ میں اپنے آپ کو فنا نہ کر دے گا یہ تدبیریں مفید نہ ہوں گی۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔